بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن الجوزی سے روایت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ آپ مصر کے گورنر تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن پر شراب نوشی کی حد نافذ کی۔ لوگ یہی جانتے تھے کہ کوئی بھی شرعی حد شہر کے عام میدان میں نافذ ہوتی ہے تاکہ وہ سزا سب کے لیے باعث عبرت ہو، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے صاحبزادے پر گھر کے اندر جا کر حد نافذ کی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا: اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مجرم ابن العاص کے نام، اے عاص کے بیٹے، مجھے تجھ پر اور میرے عہد و پیمان کے خلاف تیری جرأت پر حیرت ہے۔ تمہارے بالمقابل میں نے بعض ان بدری صحابہ کی مخالفت کی جو تم سے بہتر تھے۔ میں نے تمہیں اس لیے منتخب کیا تھا کہ تم میری طرف سے دفاع کرو گے اور میرے عہد کو نافذ کرو گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی اسی خامی میں لت پت ہو جس میں لت پت ہوں۔ اگر میں تم کو عہدے سے برطرف کرتا ہوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تم نے عبد الرحمن کو اپنے گھر میں مارا جبکہ جانتے ہو کہ یہ میرے مزاج و عہد کے خلاف ہے۔ عبد الرحمن تمہاری رعایا کا ایک فرد ہے۔ جو کچھ تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو، لیکن تم نے کہا کہ یہ امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر میرے نزدیک کسی پر اللہ کا حق واجب ہے تو اس میں اس کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ لہٰذا جب تم کو یہ خط ملے تو عبد الرحمن کو پالان پر رکھے ہوئے کپڑے کا چوغا پہنا کر روانہ کرو تاکہ اس کی سزا کو لوگ جان سکیں۔ پھر انہیں مدینہ لایا گیا اور کھلے عام ان پر حد جاری کی گئی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت میں عدل و مساوات کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ امیر المومنین کا لڑکا مجرم ہے، لیکن وقت گورنر اس کی سزا معاف نہیں کرتا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچتی ہے کہ ان کے لڑکے کے ساتھ رعایت کی گئی ہے تو اسے سخت سزا دی اور اس کے ذمہ دار کو جو فاتح مصر تھی سخت ترین ڈانٹ پلائی، اور لڑکا جس سزا کا مستحق تھا اسے نافذ کرایا۔ بلا شبہ یہ سب کروائیاں حدود الہیہ کی حفاظت اور اپنے لڑکے کی اصلاح و درستگی کی خواہش پر مبنی تھی۔ جب اپنی قریب ترین اولاد کے لیے آپ کا یہ رویہ تھا تو پھر دوسروں کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟